بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام احکام رمضان کے حوالے سے میں ہوں میزبان آپ کا محمد کشمیری۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف کشمیری، ممبر و رکن مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان، مدیر جامعہ درسات الاسلامیہ۔ آپ کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم الحمد۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ نماز تراویح سنت ہے یا فرض ہے؟ اس بارے میں قرآن حدیث سے رہنمائی کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بعد۔ نماز تراویح یہ سنت ہے، فرض نہیں، لازمی نہیں ہے۔ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو رمضان میں آخری عشرے میں آپ 28 رمضان کو باہر نہیں نکلے، خود اپنی تراویح آپ نے پڑھی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرتے رہے۔ تو صبح کہا کہ اللہ کے رسول ہم رات آئے تھے، آج 3 دن آپ نے تراویح پڑھائی ہے، چوتھے دن نہیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ رات یہاں سب جمع ہو گئے تھے، مجھے سب علم ہے، خبر ہے، لیکن میں کیوں نہیں نکلا؟ خشیت ان یکتب علیکم، اور ایک دوسری روایت میں ہے خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا۔ اگر میں یہ آپ کو مسلسل تراویح پڑھاتا رہتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ آپ پر باجماعت تراویح فرض ہو جائے گی اور آپ اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے، دنیا کے اور کام بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اپنے گھروں میں پڑھو یا کہیں بھی پڑھو، اپنے طور پر انفرادی پڑھو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انفرادی بھی ہے اور باجماعت بھی ہے اور فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو کبھی بھی تراویح اور تہجد پڑھنے کا نہ حکم اللہ نے دیا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ البتہ اس کی فضیلتیں جو ہے وہ نماز تہجد کی، نماز تراویح کی قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا قیام، تراویح پڑھنا، یہ انسان کو اعصابی طور پر مضبوط بناتا ہے اور اس سے انسان کی زبان میں اثر بھی آ جاتا ہے، اس کی گفتگو میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ورتل القرآن ترتیلا، اور دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں کہ وہ مسلمان تھا، مومن تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اور اسی طرح اس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مزید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیث ہیں، اور فقہا نے اپنی فقہ میں اس کا یہی حکم لکھا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں، اور اسی طرح کہ یہ سنت ہے، مردوں اور خواتین پر فرض نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، یعنی اس کی تاکید ہے، لیکن فرض یہ بالاتفاق نہیں ہے۔ بعض فقہا نے تو یہاں لکھا ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت ہو یا انفرادی، یہ مرد اور خواتین پر یہ سنت ہے اجماعاً، اس میں اجماع ہے امت کا، کوئی شک نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے؟
نماز تراوی یہ رات کی نماز ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے اور ختم ہوتا ہے اذان فجر سے پہلے۔ اسے صلاۃ التراوی بھی کہتے ہیں، صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ بعض محدثین نے قیام اللیل، بعض نے صلاۃ اللیل، بعض نے اس کو صلاۃ التراوی کے نام سے اپنے اپنے ابواب قائم کیے ہیں، اور مختلف ناموں سے اسی طرح فقہ کی کتابوں میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کو کتاب الصلاۃ میں صلاۃ التہجد کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور آپ کا عمل قیام اللیل لائے ہیں، صلاۃ التہجد کے نام سے، اور وہی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتاب الصوم میں کتاب صلاۃ التراوی کا باب قائم کر کے اس میں وہی حدیثیں لائے ہیں۔ تو دونوں جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی عمل تھا، اور یہی تقریباً فقہاء نے اور دیگر علماء اکرام نے یہی صراحت اور وضاحت کی ہے کہ صلاۃ اللیل ہو، صلاۃ التراوی ہو، قیام اللیل ہو، یا جو بھی اس کا نام رکھ لیا جائے، یہ ایک ہی نماز ہے اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے۔ اب ہے اس کا وقت پوری رات ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جو لیل ہے یہ عشاء کے بعد سے، یعنی تراویح کا وقت حتی مطلع الفجر تک ہے، اگرچہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے فجر تک، لیکن افضل وقت کیا ہے اس میں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بارے میں کیا روشنی کیا ہدایات ملتی ہیں؟ تو افضل وقت اس کا ہے نصف رات کے بعد، یا آخری پیر، رات کے آخری پیر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے، ہمیں پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اور مرد اور خواتین، بوڑھے بچے جوان، مسلمان غیر مسلم آپ کے لیے نکلے، اور یہودی بھی نکلے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے۔ تو میں بھی گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں سب سے پہلے تشریف لائے اور وہاں 1-2 ہفتہ رکے۔ تو میں جب گیا تو میں بھی دیکھنے والوں میں شامل تھا آپ کی آمد پر۔ تو آپ نے وہاں قباء پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے تعلیم لوگوں کو دی اور جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، معاشرے میں ہر طرف سلام، السلام علیکم، السلام علیکم کو، اور اطعموا الطعام، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، رشتے جوڑو، رشتے توڑنے نہیں۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی، صلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے موجود ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا عام جو آپ کا معمول تھا وہ یہی تھا کہ مدینہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تراویح یا تہجد پڑھی ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کے آخری پیر ہی اکثر پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، دیگر امہات المومنین اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں۔ ہاں، البتہ امت کی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اول وقت میں بھی، رات کے اول وقت میں بھی نماز عشاء پڑھ لی ہے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تہجد کی نیت سے، تراویح کی نیت سے، پھر سو گئے، پھر 2 پڑھ لی، پھر سو گئے، پھر 2 پڑھ لی، سو گئے، 2 پڑھ لی، سو گئے، اور آخر میں وتر پڑھ لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ 2 رکعتیں پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سو جاتے ہیں، یعنی پوری رات کا یہ معمول تھا، سو گئے، آدھا گھنٹے بعد اٹھے 2 رکعتیں اور پڑھ لی، پونا گھنٹے بعد اٹھے 2 رکعتیں اور پڑھ لی،
فرمایا اللہ کے رسول آپ تو سو جاتے ہیں، تو پھر اٹھ کر آپ نے نماز پڑھی ہے تہجد کی یا تراویح یا قیام اللیل کیا ہے تو آپ نے وضو نہیں کیا؟ فرمایا عائشہ ینام تنام عینی ولا ینام القلب، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، انبیاء کا دل بیدار رہتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، کسی وقت بھی وحی آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے مجھے وضو ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سہولت ہے انسان کے لیے، تو رخصت اسی میں ہے کہ عشاء کے بعد، جیسے ہمارے ہاں آج کل تراویح عشاء کے بعد پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن افضل وقت یہ ہے۔ تہجد کا منع کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، صلاۃ التراویح، صلاۃ التہجد ایک ہی ہے۔ اس کا منع ہے کہ بندہ تھوڑا سا آرام کر لے اور پھر فریش ہو کر، تازہ دم ہو کر، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں نماز تراویح باجماعت پڑھنا مستحب ہے یا انفرادی؟ ہاں، کہ نماز تراویح جو ہے یہ ہر آدمی کے اعتبار سے اس کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے تراویح کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، کیونکہ جب امام کے ساتھ انسان ہوتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ جیسے امام پڑھے گا اسے پڑھنا پڑے گا، اور اگر خود کوئی آدمی قاری عالم دین ہے، نماز پڑھاتا ہے، تو پھر بھی اسے پیچھے مقتدیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو فرمایا تھا جب آپ لوگوں کی امامت کرواؤ فرض نماز کے لیے، جس کے لیے بھی، تو پیچھے آپ کے ضعیف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے تو ایک خاتون کا بچہ رونے لگ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے نماز پہلے کی بنسبت روٹین سے ہٹ کر مختصر پڑھائی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں جو ہے، جو بچہ رو رہا تھا، ماں نماز پڑھ رہی تھی، تو آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کی خاطر میں نے نماز تھوڑی پہلے کی بنسبت ہلکی پڑھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور دل کی نرمی کی دلیل ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، تو افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں تنہائی ہو۔ تنہائی ہو، ایک تو ریاکاری سے محفوظ رہے گا، پھر وہ خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ نماز طویل سے طویل کر سکتا ہے، رکوع اور سجدے اور نماز طویل وہ پڑھ سکتا ہے، اور اسے کسی چیز کا فکر و اندیشہ نہیں۔ لیکن اگر وہ حافظ قرآن نہیں، یا قرآن حفظ کے تھا بھول گیا، یا ویسے ہی وہ گھر میں جو ہے اکیلا پڑھتا ہے تو سستی کا شکار ہو جاتا ہے، لاپرواہی ہے، اور وہ نماز اس کی رہنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ باجماعت کسی امام قاری کے پیچھے جا کر تراویح پڑھے، نماز تہجد پڑھے، اور یہ اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویحیں پڑھائیں، صحابہ کرام اپنے طور پر ہی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کے خلافت کے کئی سال تک سب لوگ انفرادی طور پر اپنی اپنی تراویح مسجد نبی کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ دیگر کتب ستہ میں موجود ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو ایک امام کے اوپر جمع کر دیا، کہ کئی جماعتیں مسجد نبی میں ہوتی تھیں اور رش ہو گیا اور آوازیں آپس میں ٹکراتی تھیں، تو پھر جمع کر دیا۔ تو اس لیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویحیں پڑھائی تو تیسرے دن پھر پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول، ہماری یہ خواہش ہے کہ نفل تنا قیام ہذہ اللیلہ، کہ رات کو آپ ہمیں نفل پڑھایا کریں قیام اللیل میں، یعنی تراویح پڑھایا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل، کہ جب بھی کوئی آدمی یہ نماز کسی امام کے ساتھ پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، حتی ینصرفا، یہاں تک کہ جب امام نماز مکمل کرے اور جائے تو یہ بھی امام کے ساتھ نماز مکمل کر کے جائے گا،
تو اسے پوری رات کی نماز کا ثواب مل جائے گا. تو یہ باجماعت کا ثواب ہے. تو اس حوالے سے یہ آدمی کے اوپر ہے کہ وہ جیسے چاہے کرے. انفرادی اگر قرآن حفظ قرآن ہے، عالم دین ہے اور زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھ سکتا ہے تو انفرادی پڑھے. اگر اسے اندیشہ ہے یا قرآن یاد نہیں ہے اور تو پھر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم مختصر بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ. ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے. یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، تو خوشی کی بات ہے. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم نے سوالوں کے جوابات لے کر آئے ہیں، مفتی صاحب سے اس بارے میں قرآن حدیث کی روشنی لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ کہ بندہ نماز تراویح پڑھ رہا ہو، کوئی حافظ ہو اور یہ ویسے بھی بندہ پڑھ رہا ہو، تو باآواز بلند تراویح پڑھے گا، آواز سے پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا؟ ہاں دیکھیں، باجماعت پڑھائے گا تو پھر آواز بلند سے پڑھائے گا۔ انفرادی اگر نماز پڑھے، یعنی تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، نفل نماز پڑھے، تو آواز بلند آواز سے پڑھے یا آہستگی سے، تو اس حوالے سے کتاب و سنت میں یہ روشنی ہمیں ملتی ہے کہ افضل یہی ہے کہ آدمی اگر گھر میں تراویح پڑھ رہا ہے یا گھر میں تہجد پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، صلاۃ اللیل کر رہا ہے، تو وہ اتنی آواز سے ضرور پڑھے کہ اس کی آواز گھر میں سنائی دے، تاکہ گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، گھر سے شیاطین بھی بھاگتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں۔ تو افضل یہی ہے کہ وہ بآواز بلند پڑھے، بہت زیادہ اونچی بھی نہ کرے، بہت آہستہ بھی نہیں۔ اس کی صراحتاً دلیل بخاری اور مسلم میں ملتی ہے۔ علامہ تبریزی نے مشکات کتاب الصلاۃ میں بھی نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد نبی کا چکر لگایا کرتے تھے گاہے بگاہے۔ یہ رمضان سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، تہجد اور تراویح بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں دیکھا رات کو لوگ، کوئی ایک آدمی کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی مختلف جگہوں پر لوگ صحابہ کرام کھڑے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قیام اللیل کر رہے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر مررت بکا، میں رات آپ کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز بہت سلو تھی، آہستہ تھی، پست تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فَإِنَّمَا أَنَا أُنَاجِي رَبِّي، میں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا تھا، اور جس کو میں سنا رہا تھا وہ تو آہستگی سے بھی سن لیتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنی آواز انتہائی ہلکی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آواز نکل رہی تھی لیکن بہت آہستہ تھی۔ آپ نے فرمایا ارفع صوتک، تھوڑی اونچی آواز سے پڑھا کرو قیام اللیل۔ فرمایا عمر بن خطاب کو فرمایا کہ جب میں آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کی آواز بہت بلند تھی، اونچی آواز سے آپ پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول انما اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، جو لوگ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور اونگ رہے تھے، کچی نیند میں تھے، ان کو میں جگا رہا تھا۔ جو پکی گہری نیند تھے تاکہ وہ تو ڈسٹرب نہ ہوں، جو اونگ رہے ہیں، کچی نیند میں ہیں، تو اتنی اونچی آواز سے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر وہ بھی تہجد پڑھ لیں، جاگ جائیں۔ وہ اطرد الشیطان، اور میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے میں نے آواز اونچی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اخفض صوتک، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا ہلکا کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے یہ واقعہ۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اگر اکیلا انفرادی بھی کوئی قیام اللیل، صلاۃ اللیل یا صلاۃ التراویح پڑھے گا، رمضان ہو غیر رمضان ہو، تو اس کو اتنی آواز میں ضرور پڑھنا چاہیے کہ وہ گھر میں سنائی دے۔ آپ حضرات نے بارہا یہ واقعات علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ کئی صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے قیام اللیل میں، تو فرشتے آئے، کسی کے بادلوں کی شکل میں، کبھی فانوس کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں فرشتے آتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نیچے آئے تھے۔ ایک صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ ہی ان کا بیٹا یحییٰ تھا، تو وہ گھوڑا بدکنے لگ گیا، انہوں نے تلاوت چھوڑ دی۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے نیچے، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کا گھوڑا بدک رہا تھا۔ اگر آپ تلاوت جاری رکھتے تو صبح فرشتے جو ہے وہ لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ تو یہ صحابہ کرام اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کہ جو فرشتوں کو بھی سنائی دے، گھر والوں کو سنائی دے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔
आपने ये वाक़यात कई सुने होंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में जब अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करते रात को, तो मुशरिकीन मक्का और उनके बच्चे बाहर खड़े हो जाते, तो हत्ता कि उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर के बिल्कुल अंदर कमरे में जाकर पढ़ा करें, क्योंकि आप जो कुरान पढ़ते हो हमारे बच्चे सुनते हैं और हमें अंदेशा है कि हमारे बच्चे जो है वो मतलब आपकी इस बात में, उन्होंने तो कहा कि भाई फितने का शिकार हो जाएंगे, यानी मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि कुरान करीम की एक तासीर है, एक असर है। तो ये साबित होता है कि क़ियामुल लैल में इनफरादी पढ़े तो दरमियानी आवाज़ में, ना ज़्यादा बहुत ऊंची ना पस्त, दरमियानी आवाज़ से पढ़ना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि नमाज तरावी में पूरा कुरान पढ़ना मुस्तहब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी किताब और सुन्नत में इस बारे में कोई नस तो नहीं है। एक उमूमी उलमाए कराम के अकवाल इस बारे में मिलते हैं, जो हमें भी किताब और सुन्नत से तालीम मिलती है, वो यही है कि अफजल यही है कि कुरान करीम कम से कम एक बार तो क़ियामुल लैल में सलातुल तरावी में ख़त्म करना चाहिए। ये मुस्तहब है, अफजल है, बाकी लाजमी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल हम जब देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से दौर करते थे वैसे बैठकर नमाज के बगैर, तब भी पूरे कुरान का दौर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया है तो 2 बार किया है रमज़ान में। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल में भी पूरा कुरान पढ़ते थे और कई बार कुरान भी पढ़ लेते थे। सहाबा कराम भी कम से कम एक कुरान तो ज़रूर पढ़ते थे, उससे हटकर ज़्यादा कुरान भी पढ़ते थे। तो हाँ, अलबत्ता अगर किसी को याद नहीं, सूरतें याद हैं, तो वो क़ियामुल लैल में या सलातुत तरावी में सूरतें भी पढ़ सकता है और शौक़ और ज़ौक़ पर है। लेकिन गांव देहात में देखते हैं मसाजिद नहीं, आइम्मा कराम नहीं होते, हाफिज नहीं होते, तो वहाँ किस तरह का सूरतें पढ़ ले, सूरतें पढ़ते भी हैं। जैसी अगर कोई ऐसा कारी, कोई ऐसा हाफिज या आलिम दीन मैसर आ जाता है जिसको सूरतें याद होती हैं, तो वो नमाज में सूरतें ही पढ़ाते हैं और बिल्कुल ठीक है, कोई अर्ज नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, किसी शख्स ने उज़्र शरई की बिना पर रोज़ा ना रखा हो, और क्या वो नमाज तरावी पढ़ सकता है? तरावी मैंने जैसे पहले अर्ज किया है, सलातुत तरावी क़ियामुल लैल, मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, मन काम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन। अब वो रमज़ान भी हो सकता है, गैर रमज़ान भी हो सकता है, इसको सलातुत तरावी भी कहते हैं। तो इसके लिए ये शर्त नहीं है कि रोज़ा रखे। क़ियामुल लैल के लिए दिन को रोज़े से होना लाजमी नहीं। ये सलातुत तरावी पूरा साल है, सलातुत तहज्जुद क़ियामुल लैल पूरा साल ही है, तो पढ़ सकता है वो। अच्छा मुफ्ती साहब, नमाज तरावी में नियत ज़रूरी है? अगर है तो किस तरह करेगा वो? कोई भी इबादत हो, वो इबादत बदनी हो, इबादत माली हो, इबादत रूहानी हो, हर नेक अमल, हर कार खैर, हर अच्छा अमल, उसकी बुनियाद में इंसान की नीयत, इरादा जरूर होना चाहिए। इसका बड़ा गहरा अमल दखल है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को हुक्म दिया गया कि वो अपने नीयतों को, अपने दीन को, यानी नीयतों को, अपने इरादों को अल्लाह के लिए खालिस कर दें। मुखलिसीन लहुद्दीन, फखलिसु लहुद्दीन, ये दूसरे मकाम पर आता है। और सही बुखारी की इब्तदाई हदीस ही यही है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा देते हुए यह इरशाद फरमाया था, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वही है, वही लिखा जाएगा, वही काबिल कबूल होगा जिसकी उसने नियत की। और नियत से ही हर अमल की तफरीक हो जाती है। मसलन अगर फर्ज की नियत करेगा तो फर्ज हो जाएंगे, सुन्नत की नियत करेगा तो सुन्नत है, वितर की नियत करेगा तो वितर हो जाएंगे। अगर जनाजा पढ़ने वाला है तो जनाजे की नियत, कुसूफ है, जुम्मा है, ईदैन है, तो नियत से ही फर्क पड़ता है कि मैं ये नमाज पढ़ना चाहता हूं। और नियत लाजमी और फर्ज है, ये बुनियादी है। इमाम इब्न रजब अल हंबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 4 हदीसों पर है, सुतून है ये हदीसें इस्लाम की, और उनमें से ये कि नमल अमालु बिन्नियात है। तो
نیت جو ہے وہ تراویح ہو یا نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، نیت کرنا لازمی ہے. اور نیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے. نیت ایک ارادہ ہے، نیت ایک عزم ہے. ٹھیک ہے جی، انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ نیت ہے. اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بھائی کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، اور جو آدمی شبہ والی چیز سے بچ گیا اسے دین بھی بچا لیا، عزت بھی بچا لی. جو شبہ والی چیز میں داخل ہو گیا اس نے حرام میں داخل ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ. لوگوں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. اگر یہ بگڑ گیا، اس میں فساد آ گیا، اس میں فطور آ گیا، تو سارے جسم میں ہی فطور آ جائے گا. اس کے کان، ناک، آنکھ، زبان کوئی بھی کنٹرول میں نہیں رہے گا. پھر الا وہی القلب، لوگوں یہ دل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارے کر کے فرمایا الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا. لوگوں تقوی یہاں ہے، لوگوں تقوی یہاں ہے، لوگوں تقوی یہاں ہے. سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی نیت کا نام ہے. تقوی انسان کے ارادے اور عزم کا نام ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ نیت کو تقوی کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ آپ قربانی کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، نذر و نیاز کا کوئی جانور کاٹتے ہو، تو اللہ رب العزت کو نہ اس جانور کی کھال پہنچتی ہے، ولا دماؤها، نہ خون کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک جو چیز آپ کی پرواز کرتے ہوئے سیدھے عرش پر جاتی ہے اللہ کے پاس، وہ تقوی منکم، وہ آپ کا تقوی ہے. یعنی گوشت آپ کھا جاتے ہو، کھال کو آپ صدقہ کر دیتے ہو اور گفٹ ہدیہ کر دیتے ہو، تو ینالہ التقوی منکم، جو اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ آپ کا تقوی ہے. یعنی نیت ہے، خلوص ہے، وہ آپ کا ارادہ ہے، وہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. لوگوں، اللہ رب العزت نہ آپ کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ آپ کی باڈی کو دیکھتا ہے، اور نہ آپ کے جسم کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. نہ یہ اللہ کو ضرورت ہے. جسم کسی طرح کا ہو، شکل و صورت کیسی ہو، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی غرض نہیں. سارے بندے اللہ کے ہیں، قد چھوٹا ہو، بڑا ہو، خوبصورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کسی بھی برادری سے تعلق ہو، اللہ رب العزت اس کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم واعمالکم، اللہ آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. یعنی دل میں نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، انسان کا عزم کیا ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ دکھلاوا نمود و نمائش اس میں ہے یا نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات صدور یعلم ما فی صدور، سینے کے بیتوں کو جانتا ہے. یعنی اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اور فرمایا کہ جب نیت کی بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر جو آگے بندہ عمل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس اعمال کی طرف بھی دیکھتا ہے. یعنی اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس پر منتج اعمال کو اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے عمل کتنا کیا، کتنا نہیں کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. اور تقریباً تمام فقہا اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے جو نیت کی تعریفیں کی ہیں، ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ نیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. تو اس لیے ثابت ہوتا، یہ آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی ہو، اس کے لیے نیت شرط ہے. پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ہم نئے سوالوں کے ساتھ کل آپ سے پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.